أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ بقرہ کے نصف کے بعد یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اہل ایمان کے لیے شرعی احکام بیان کیے جائیں گے، کہ دوسرا حصہ زیادہ تر شرعی احکام پر اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف سے چند سوالات کے جواب پر مشتمل ہے۔ دو بڑے بڑے حکم پہلے بیان کیے گئے، ایک قصاص کا حکم، شرعی اعتبار سے قصاص کیا ہے، اور دوسری بات بیان کی گئی تھی کہ ابتداءً وصیت کرنا ہر اس آدمی کے اوپر لازم تھا جو مال چھوڑ جائے، بعد میں وصیت کو شریعت نے منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا مطلب ہے واجب نہیں رہی، استحباب کا درجہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اوپر ان لوگوں کے حقوق ہیں، مثلا قرضہ ہے، امانت ہے، یا کچھ عبادات ایسی ہیں جو قضا ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو ان کی وصیت کرنا تو ضروری ہے۔ باقی مال کسی ایسے آدمی کو دے دینا جو شرعاً اس کی جائیداد میں اور اس کے ترکے میں حصے دار نہ ہو، اس کی وصیت شریعت نے اب موقوف کر دی۔ آج تیسرا حکم جو ان آیات میں بیان کیا گیا اس کو بیان کرنا ہے، اور اس کا تعلق ہے رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ۔ اس سارے سبق کا خلاصہ پہلے سن لیں تاکہ پھر سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس سے گونجتی ہے آواز، بند کر دیں۔
یا اس کی آواز کم کر دیں یا بند کریں؟ اس کی آواز ذرا کم کریں، آواز کم کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ صیام کا ترجمہ روزے کیا۔ صیام صوم اس کے معنی ہیں عربی زبان میں ارادتاً فجر کی صبح صادق کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، فجر کی اذان سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانا پینا اور بیوی سے ملنا۔ ان 3 چیزوں سے رکنا اس نیت سے کہ شرعی حکم ہے، اس کا نام ہے روزہ۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا صیام، یہ شرعی اصطلاح ہے، ورنہ اصل میں صوم کے معنی آتے ہیں مطلقاً رکنا کسی چیز سے، لیکن اب یہ لفظ اسی معنی میں شریعت نے استعمال کیا ہے تو اسی معنی میں عام طور پہ مستعمل بھی ہو رہا ہے۔ یہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ یہ خطاب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہے اور اس کے بعد پھر پوری امت کو۔ اس امت سے پہلے کس پر روزہ فرض کیا گیا تھا؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، مطلقاً بیان کیا تم سے پہلے جیسے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ایسے ہی تم پر بھی فرض ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پچھلی قوموں پر اور انبیاء کی امتوں پر روزے فرض رہے ہیں۔ بہت ساری تحریرات علماء کی قرآن حدیث کی روشنی میں ایسی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کی قوم اور امت کے اوپر روزے فرض رہے ہیں۔ البتہ تھوڑا سا فرق یا تو تعداد کے اعتبار سے رہا کہ ہمارے روزے 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں، کسی کے کم رہے کسی کے زیادہ، یا پھر نوعیت کے اعتبار سے روزے میں فرق رہا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر روزے کا وقت اس سے زیادہ لمبا تھا۔ بعض علماء نے عجیب مطلب بیان کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب یہ بیان کیا اے صحابہ تم سے پہلے جو گزرے ہیں، اور ان سے پہلے کون گزرے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے مطلب یہ نکالا ہے کہ نصارہ پر روزہ فرض تھا، عیسائیوں، اور وہ چونکہ اس زمانے میں موجود تھے اور روزہ رکھتے تھے تو یہ بیان کیا، یا یہودی مراد نہیں، اور یہود پر تو آج بھی روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ البتہ باقی اقوام کے روزوں کی حیثیت وہی ہو گئی ہے جو ہندوؤں کے روزے کی ہوگی، وہ ایک قسم کا فاقہ ہے، کھاتے پیتے سب کچھ ہیں، البتہ آگ پہ بنی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، البتہ روٹی نہیں کھاتے، سالن نہیں کھاتے، اس کا نام انہوں نے روزہ رکھا ہوا۔ کیوں روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچو؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے تاکہ تم نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچو، اس لیے کہ جب تم روزے رکھو گے تو نفس کمزور ہوگا، اس کی تربیت ہوگی۔ جب تم اپنی مرضی سے استطاعت رکھتے ہوئے اللہ کے حکم پر حلال چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دو گے، کھانا پینا، اپنی عورت سے ملنا، تو پھر اس کی وجہ سے تمہاری ایسی تربیت ہوگی کہ بعد میں تم حرام چیزوں سے خود بخود بچنے لگو۔ ایک مطلب یہ، ایک مطلب بیان کیا ہے لعلکم تتقون کا سیدھا سادہ تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، اور یہ صفت مطلوب ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے پرہیزگار بنے، متقی بنے، تو قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر روزے ہیں، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہو، نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، اپنی بیوی کو کسی چھت کے نیچے رکھ سکتا ہو، اس کو چاہیے وہ یوں ہی نہ رہے، فلیتزوج، نکاح کرے، شادی کرے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ومن لم یستطع، جس کی ایسی حیثیت ہی نہیں کہ وہ خود بیچارہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا ہے، بیوی کو کہاں رکھے گا، خود مانگ کے بھیک مانگ کے روٹی کھا رہا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، تو بچوں کو اور بیوی کو کیا کھلائے گا؟ تو ایسا آدمی جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو، اس کے لیے بتایا
فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے وہ روزے پابندی سے رکھے، مسلسل روزے رکھے، 10 20 روزے رکھا کرے۔ فإنہ لہ وجاء، اس کی وجہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کاری سے بچنے کے لیے یہ شریعت نے ایک تربیت کا نظام رکھا ہے کہ روزے رکھے جائیں، اس کی وجہ سے نفس کی ایسی تربیت اور ایسا تزکیہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو صفت تقویٰ کی مطلوب ہے وہ مومن میں پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنے چنے۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تو رغبت دلانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ کوئی بہت لمبا زمانہ نہیں ہے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، گنے چنے چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن۔ گویا ایک قسم کی تسلی بھی ہے تاکہ اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ تم سے پہلی قومیں جو تھیں ان کے اوپر بڑے لمبے روزے تھے۔ سیزن کا روزہ کہ گرمیوں کے مسلسل روزے رکھنے 4 مہینے، کسی امت پر سردیوں کا روزہ کہ سردی کے 6 مہینے مسلسل روزے رکھنے، اور کسی پر 24 گھنٹے کا روزہ کہ غروب آفتاب کے وقت افطار کرتے ہی فوراً کھانا کھاؤ، اور کھانا اٹھایا روزہ شروع، سحری کا کوئی نظم نہیں، سحری کی کوئی اجازت نہیں، تو وہی افطار ہے وہی سحری، 24 گھنٹے کا روزہ۔ تمہارے اوپر تو گنے چنے چند دن ہیں، اس لیے آسان۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، اس کا ایام معدودات کا تعلق ہے کتب علیکم الصیام سے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں متعین دنوں میں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں رکھنے، جب چاہے رکھو، کہ نہیں جی گرمی میں ہم نہیں رکھ سکتے، ہم سردی میں رکھیں گے، تم گرمی میں رکھ لو۔ کہ مولوی صاحب اور امام صاحب اور تبلیغ والے اور اللہ والے جو ہیں نا، یہ تو ہوئے ہیں بیچارے اسی کام میں نکلے میں، یہ رکھا کریں۔ ہمیں زمینداروں کو زمینداری کا کام ہے، مزدوروں کو مزدوری کا کام ہے، ہم انشاءاللہ پھر مارچ میں، فروری میں یا نومبر دسمبر میں رکھیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے گھٹاؤ یا بڑھاؤ۔ یہ تربیتی کورس ہے، اور جو کورس متعین کرتا ہے ترتیب بھی وہی متعین کرتا ہے۔ تعلیم کا نصاب جو بناتا ہے نا، سیلبس جو متعین کرتا ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک نظام جو ضروری ہے وہ بھی وہی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اس کے لیے جو وقت متعین کیا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کسی انسان کو عمل دخل کی اجازت نہیں، پیغمبر پر بھی اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ شریعت نے عبادات کا جو نظام بنایا ہے نا، ہر عبادت کے لیے وقت متعین کیا۔ حج کا وقت متعین، نماز کے اوقات متعین، روزے کے اوقات متعین، زکوٰۃ کب فرض ہوگی اس کے لیے ایک میعاد متعین، عید کب ہوگی، جمعہ کب ہوگا، یہ انسان کے اوپر نہیں چھوڑا گیا۔ اگر کسی امت پر اس طرح کے احکامات پہلے شرعی اعتبار سے فرض کیے گئے ہیں تو ان کو بھی پابند بنایا گیا اوقات کا، اس امت پر بھی اوقات کی پابندی لازم کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تشدد ہو جائے گا، افتراق پیدا ہوگا، اور شرعی احکام پر عمل کرنا بھاری پڑے گا۔ اگر مرضی ہوتی جب چاہیں روزہ رکھیں، تو گھر کا مالک کہتا میں تو جنوری فروری میں روزہ رکھوں گا، اور عورت کو چلہ کلان میں اٹھاتا سحری بنانے کے لیے، وہ کہتی مجھے تو روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن اس کی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں، اور وہ روزہ رکھنا چاہتی جون جولائی میں، تو گھر والا نہ مانتا کہ نہیں میری اجازت نہیں آج رکھنے کی، تو ایک ہنگامہ تو گھر میں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ عبادات ان کی صورت متعین کی، ان کے ساتھ ان کے وقت بھی متعین کر دیے تاکہ اجتماعیت بھی ہو اور آسانی بھی ہو۔ دیکھیے فرض نماز جو پابندی سے پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ جو جماعت کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا بھی بھاری ہوتا ہے۔ کچھ دن تو پڑھے گا پھر نمازیں چھوٹنے لگی، پھر ایک وقت آئے گا بالکل ہی خیر آباد کر دے۔ یہاں تک تو یہ بات بتلا دی گئی کہ روزے فرض کیے گئے۔ اب شریعت نے ایک استثناء رکھا ہے، فمن کان منکم مریضا، ہاں جو آدمی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ وہ بیماری اور سفر کی حالت میں اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اب کیا کرے گا؟
فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، کہ رمضان گزر جائے تو جتنے دن اس کے قضا ہوئے ہیں گن کے اتنے دن رکھ لے، کہ یہ اس وقت اگر محروم رہا ہے اس نیکی سے تو اب اگر اس کا دل چاہتا ہے تو بعد میں یہ روزے رکھ کر اس نیکی میں شریک ہو سکتا ہے۔ معذوروں کے لیے اجازت ہے، عبادات میں ہر جگہ شریعت نے معذوروں کا لحاظ رکھا ہے، ہر عبادت میں، حج میں، اسی طریقے سے نماز میں اور روزے میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی اجازت رکھی گئی ہے، اگر زکوٰۃ کی بہت بڑی رقم کسی پر فرض ہو رہی ہے یا کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے اور ایک ساتھ اب 1 کروڑ روپیہ دینا مشکل ہے تو قسطوں میں رفتہ رفتہ یہ زکوٰۃ ادا کرے تاکہ بوجھ نہ بنے، کیونکہ یہ تربیت کا ایک نظام ہے، اگر یہ طبیعت کے بوجھ کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مریض سے کون سا مریض بھی مراد ہے؟ وہ مریض جس کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو، اس کی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں اس کو یا تو تکلیف ہوتی ہے، اگر تکلیف نہیں ہوتی تو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اور یہ ماہر ڈاکٹر نے اس کو کہہ رکھا ہے۔ اپنی سوچ سے ہر آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھ کے سر درد، ٹانگ درد، کمر درد، ہلکا سا بخار بہانے بنا کر روزے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ حدیث سے معلوم ہوا۔ او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا مریضن او مسافرن، یا مریض ہو یا مسافر۔ یہ نقطہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، لیکن میرے ذہن میں آتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ موٹی سی بات تو آپ کو معلوم ہوگی۔ دیکھیں قرآن کی آیت کی طرف، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس کا ترجمہ ہے تم میں سے جو آدمی مریض ہو یا سفر پر ہو۔ اگر قرآن میں یوں آتا فمن کان منکم مریضا او مسافرا فعدۃ من ایام اخر، تب بھی مطلب یہی تھا، لیکن مسافر کا لفظ نہیں بولا، علی سفر کا لفظ بولا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافر تو اس آدمی کو کہیں گے جو اپنے گھر سے نکل جائے، چاہے پھر یہ 1 کلومیٹر کا سفر ہو، چاہے 10 کلومیٹر کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا ہو۔ علی سفر کہہ کے شریعت نے، قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سفر سے مراد وہ سفر ہے جو شریعت مانتی ہے، جس کو شریعت سفر کہتی ہے، اور اس سے مراد ہے سفر شرعی۔ وہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث شریف میں 3 دن کی مسافت، اور بعد میں حضرات فقہاء کرام میں اگرچہ اس میں اختلاف ہے پھر وہ اس کی مقدار کتنی بنتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن 3 رات، دوسرے ائمہ کے نزدیک 2 دن، اور بعض حضرات کے نزدیک 1 دن بھی ہے۔ لیکن اب چونکہ 1 دن اور 2 دن کا مطلب ہم نہیں سمجھتے نا کہ 1 دن اور 2 دن سے مراد کیا ہے۔ 1 دن اور 2 دن کا مطلب یہ ہے سورج اچھی طرح نکل آئے، پھر انسان چلنے لگے، یہ تازہ دم ہو اور درمیانی رفتار سے چلے، نہ تو بالکل بیماروں کی طرح نہ دوڑے، درمیانی رفتار سے، جو عام ہمارے چلنے کی رفتار ہوتی ہے۔ دوپہر میں جب گرمی بہت تیز ہونے لگتی ہے اس وقت تک سفر کرے اور پھر رک جائے۔ گرم علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوپہر میں پھر چل نہیں پاتے، تو اس کا مطلب ہے صبح طلوع آفتاب سے چلنا شروع کریں، اور دوپہر کی گرمی جب تیز ہو جائے، جس کو ہم کہیں گے 12-1 بجے کا وقت، اتنی دیر وہ چلے، دوسرے دن بھی اتنا ہی چلے، تیسرے دن بھی اتنا ہی چلے، تو یہ مطلب ہے 3 دن چلنے کا۔ اس کی بعد میں فقہاء نے مقدار بیان کی ہے 48 میل، شرعی کتابوں میں لکھا ہے، اور اب اس دور میں 48 میل سمجھنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں میل کتنا ہوتا ہے، اب کلومیٹر چل گئے ہیں، تو 48 میل کا مطلب اس دور میں ہے 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ اس سفر پر کوئی آدمی نکلے تو یہ مسافر شرعی ہے، یہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے بعد میں یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل پھر فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سفر شرعی میں نکلے یا بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے رمضان گزرنے کے بعد پھر ان روزوں کی اتنی ہی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سفر شرعی پر نکلے اور 15 دن کسی ایک جگہ ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہو تو پھر وہ مسافر تو ہے، مگر وہاں پہنچنے کے بعد وہ مسافر نہیں رہے گا، 15 دن قیام کا ارادہ اس کو مقیم بنا دے گا، اس کے لیے یہ اجازت نہیں۔
اور مسافر اگر سفر کر رہا ہے 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، پھر چاہے یہ عالی شان کمروں میں ہوٹل میں رہ رہا ہو، کسی بنگلے مکان میں ہو، کسی اپنے عزیز کے ہاں قیام پذیر ہو، جہاں سے سفر کرے، چونکہ حالت سفر میں اس کے لیے اس کی گنجائش کیوں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھیں، ایک ترجمہ یہ ہے جو روزے کی طاقت رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، اس کو غور سے سننا آپ، اس کے کئی سارے معنی ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے، روزہ نہ رکھیں، وہ پھر روزہ قضا ہو گیا تو بعد میں جب دل چاہے تو قضا بھی نہ کریں، اس کے بدلے میں کفارہ دے دیں، ایک روزے کا کفارہ، ایک صدقۃ الفطر، آسان زبان میں سمجھ، صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے نا اتنا، وہ ایک روزے کا کفارہ۔ جو آدمی صحت مند ہے، طاقت ہے اس کو روزے کی، گھر میں بھی بیٹھا ہے، بس دل نہیں چاہتا اس کا، گرمی بہت زیادہ نہیں رکھوں گا، بعد میں رکھوں گا روزہ، تو اس کی اجازت شریعت نے دی، لیکن یہ ابتداءً تھی، یہ ابتداءً تھی۔ آگے آ رہا ہے دوسرے صفحے پہ، آپ دیکھیں شہر رمضان میں، تیسری سطر میں، نہیں دوسری لائن میں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہیدہ، جو بھی موجود ہو ماہ رمضان میں، جس کو رمضان شریف نصیب ہو جائے، فلیصم ہو، اس کو لازماً روزہ رکھنا ہے، وہ حکم بعد میں ختم کر دیا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پہلے اجازت دی گئی تھی کہ روزہ نہ رکھنا چاہے کوئی تو نہ رکھے، یہ اس طرح کی اجازت شریعت میں بہت ساری جگہ آئی ہے، تدریجاً احکام آئے ہیں، جیسے شراب کے سلسلے میں پہلے ایک دم حرام نہیں کی گئی، رفتہ رفتہ حرام کی گئی، ایسے پردے کے مسائل، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ مطلب نہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے پہلے لا چھپا ہوا ہے، اصل عبارت ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اب ترجمہ ہوگا جن لوگوں کو طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اتنے بیمار ہیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتے، حالت حمل میں ہے عورت، بچہ ہے پیٹ میں، ولادت کا وقت قریب ہے، عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور دودھ اگر روزہ رکھے گی تو پیدا نہیں ہوگا، تو بچے کو غذا نہیں ملے گی، ایسے بنیزوں، بیماروں اور معذوروں کے لیے جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہ رکھنے کا مطلب ہے کہ قدرت تو ہے ان کو روزہ رکھنے کی، لیکن اس میں مشقت ہے، پوری قوت لگانی پڑے گی تب جا کے مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اور ان کے پاس عذر شرعی ہے کہ حمل ہے، رضاعت ہے، دودھ پلا رہی ہیں، یا کوئی بہت بوڑھا ہے یا معذور ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، خدا نخواستہ کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب یہ ٹھیک نہیں، بیماریاں ایسی لگ گئی، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو جو کھانا لگتا ہے نا، یہ کھانا جس کو ہم صدقۃ الفطر کی مقدار کہتے ہیں، یہ کفارے میں ادا کرتے ہیں، یہ شرعی حکم آج بھی موجود ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی خوشی بھلائی کا، نیکی کا کام کر لے تو فہو خیر لہ، اس کے لیے بہتر۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ فدیہ ادا کرنے والے ہیں، اگر وہ بجائے ایک مسکین کے کھانے کے 2 کو کھانا کھلائیں کہ چلو جی ہمارے تو روزے قضا ہوئے، اللہ نے طاقت دی ہے، ہم ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں گے، میں ایک روزے کے بدلے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 20 کو کھلاؤں گا، اپنی طرف سے اور زیادہ بڑھا کے دے کہ 50 روپیہ صدقۃ الفطر تھا، میں 50 نہیں دوں گا، میں تو 1000 روپیہ دوں گا، میرا تو نقصان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو آدمی طاقت نہ ہونے کے باوجود کوشش کر کے روزہ رکھ ہی لے، اگرچہ حالت سفر میں اجازت ہے اور بیمار کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جوان ہوں، تھوڑی بھی تکلیف ہے، اس کو برداشت کر لوں گا، سفر ہے لیکن اس سفر میں اگرچہ مجھے اجازت ہے مگر آرام اور سہولت بھی ہے، میں تو اچھی طریقے سے یہاں بڑے شہر میں ٹھہرا ہوں، کھانے پینے کے انتظام ہے، رشتے ناطے میں ہوں، ہوٹل میں قیام ہے، کوئی بھاری کام تو ہے نہیں، رکھ لو روزہ، تو جو ایسا کرے گا تو وہ خیر اللہ، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یہ ترغیب دی گئی۔ دونوں مطلب سمجھ آ گئے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ کیا جانو؟ کہ روزے کے فائدے کیا ہیں، روزے کی برکات کیا ہیں۔ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے تو پھر تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان مبارک میں روزے فرض ہوتے ہیں تو اب رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہی مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے۔ تو قرآن کا اور رمضان کا آپس میں گہرا رشتہ اور تعلق ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے اور اپنا قرآن ان کو سناتے تھے۔ اور جو آخری سال تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے پہلے جو رمضان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ ان سے سنا، 2 مرتبہ خود ان کو پورا قرآن سنایا۔ اور امت کا تعامل ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح کی نمازوں کے اندر مکمل قرآن سنتے سناتے۔ ہماری قوم ایک ایسی محروم قوم ہے، یہاں ڈر لگتا ہے قرآن سننے سنانے سے کشمیر میں، باقی تو ساری دنیا میں قرآن پاک کا ہر طرف ایک ماشاءاللہ ماحول ہوتا ہے رمضان میں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن جو ہے اس کی صفات ہیں ہدی للناس، کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا پیغام۔ للناس کہہ کے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ رمضان کی برکتیں اور قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، اپنے پرائے، عربی اجمی، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل ایمان ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں، قرآن پاک میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، ہدایت کے دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے کہ کن بنیادوں پر میں ایمان قبول کروں، یہ راہ حق کس بنیاد پر میں حاصل کروں، تو قرآن تمہاری رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، آخرت کے دلائل، معاد کے دلائل، بعث بعد الموت کے دلائل، فرشتوں کے، اللہ کی قوت و طاقت کے، اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، خالقیت و مالکیت کے تمام دلائل قرآن میں اتنی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی توجہ کوئی انسان دے تو قرآن مکمل رہبری کرنے کے لیے تیار ہے۔ والفرقان، اور قرآن پاک میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل موجود۔ ایک تو قرآن خود فارق بین الحق والباطل، کہ قرآن آیا حق اور باطل میں خود بخود فرق ہو گیا، حق کیا ہے، صحیح کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بعد میں کبھی حق اور باطل کا التباس ہو جائے، خلط ملط ہو جائے حق اور باطل میں، ایسا آپس میں خلط ملط ہوا ہے کہ پہچان ہی نہیں حق کیا ہے باطل کیا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بنا پانچ مسلمان، یہ بنا مسلمان، وہ بھی مولوی صاحب، یہ بھی مولوی صاحب، ہمیں کیا معلوم ہے کہ حق کیا ہے غلط کیا ہے، جو تم کہتے ہو ہم تو سب کو صحیح مانتے۔ قرآن کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب کو اس پہ پیش کرو، قرآن اس پہ پیش کرو، یہ تمہاری رہبری کرے۔ ایک مثال دوں، انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اولیاء اور علماء آئے۔ جو عالم اپنا علم بیچتا ہو اور جو پیر اپنی پیری بیچتا ہو، پھر اس کا علم کتنا ہی سننے میں مزیدار کیوں نہ لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیر کا تعویذ کتنا ہی کیوں نہ چلے۔ حق اور باطل سمجھنے کے لیے آسان صورت ہے کہ یہ سب کچھ نکلا ہے پیغمبر کی ذات سے۔ تو پیغمبر سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تمہیں دین سناتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ہمدردیاں اور خیرخواہیوں کی باتیں بتاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مشقتیں اور محنتیں برداشت کرتے ہیں، اور تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم تم سے فیس نہیں لیتے، ہم تم سے تنخواہ نہیں لیتے، ہم تم سے معاوضہ نہیں مانگتے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تو دور کی بات ہے، ہم تم سے یہ بھی نہیں کہتے ہماری شاباشی کر دو، شکریہ ہی ادا کر دو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا معاوضہ اللہ کی۔ اور پیر صاحب کہتے ہیں نہیں جی، جب تک تم کالا بکرا، کالی بھیڑ، کالا مرغا نہیں لاؤ گے میرا تعویذ اثر نہیں کرے گا، میری پھونک سے تم کو شفا نہیں ملے گی۔ تو قرآن کہتا ہے پیغمبروں کا طریق یہ نہیں تھا، جو اس طرح کی حرکتیں کرے بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی جاذب نظر ہو، یہ حق اور باطل کی پہچان کا ایک آسان راستہ قرآن نے بیان کر دیا۔
تو اس طرح کھولیں گے نا جب قرآن کو تو قرآن ہر جگہ بتائے گا انسان کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کو بیان کیا والفرقان، قرآن خود فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرو. دوسری بات، اگر حق اور باطل غلط ملط ہو گیا تو قرآن پہ پیش کرو، قرآن خود بتا دے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فمن شہد منکم الشہر، جو رمضان کو پالے، شہیدہ، شہیدہ کا مطلب ہے حضر. شہید شاہد لفظ استعمال ہوتا ہے نا، گواہوں کو کہتے ہیں شاہد، نکاح کے جو گواہ ہوتے ہیں، شاہد اول شاہد دوم. تو شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. گواہ اس کو کہیں گے جو موقع پر موجود ہو. تو اس لیے شہادت کا ترجمہ میں نے کر دیا حضر، حاضر ہو. تو فمن شہید منکم الشہر، اس کا ترجمہ میں نے کیا جو شخص رمضان میں حاضر ہو، رمضان اس کو مل جائے. فلیصم، اس کو چاہیے روزہ رکھے. اس کا مطلب ہے اب وہ جو حکم تھا نا کہ فدیہ دے دو، وہ ختم ہو گیا، وہ ابتدان تھا. اب تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ پابندی سب کے لیے ہے؟ فرمائے نہیں. ومن کان مریضا او علی سفر، وہ جو دو ہم نے پہلے بیان کیے تھے، بیمار اور مسافر، ان کے لیے ابھی بھی اجازت ہے. فعدۃ من ایام اخر، وہ روزہ نہ رکھیں تو بعد میں گنتی کر کے روزے کی مقدار پوری کر لیں. جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے رکھیں. رمضان شریف کے یہ جو روزے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے نہیں؟ چھوڑے نا؟ صحابہ نے چھوڑے، لیکن امت بعد مجبور ہوگی تو چھوڑے گی. تو جتنے روزے چھوٹے ہوں اتنے روزے گن کے رکھنے ہیں. اب اگر کسی آدمی کے 25 سال کے 30 سال کے روزے چھوٹے ہوں تو کیا کریں؟ آسان صورت ہے، گن لے اور گن کے اتنے روزے رکھنے شروع کر دیں. جس طرح یہ حکم ثابت ہو رہا ہے کہ کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے تو صرف اسی ایک رمضان کے روزے نہیں رکھنے، پچھلے رمضانوں کا بھی حساب لگا کے روزے رکھیں. ایسے اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اس کو بھی قضا نمازیں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینی ہے. گو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء عمری نہیں پڑھی. آج ایک مسئلہ جب قضاء عمری بیان کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کہاں حضور نے پڑھی، کس صحابی نے پڑھی؟ تو قضاء عمری کا مطلب ہے جس کی عمر بھر کی قضا نمازیں ہوں. تو حضور کی نمازیں قضا کہاں ہیں عمر بھر کی؟ یا صحابہ کی عمر بھر کی نمازیں قضا کہاں؟ اسی پر قیاس ہے کہ جیسے رمضان کے روزے بہت سارے چھوٹ گئے وہ رکھنے ہیں، ایسے ہی نمازیں کسی کی بہت ساری چھوٹ گئی تو اندازہ لگائے، اندازہ لگ کے نمازیں قضا کرنے شروع کریں. اب ایک سوال ہے، یہاں فقہاء نے لکھا ہے فمن شہید منکم الشہر، کہا جو رمضان میں حاضر ہو. حاضر ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی جس انسان کی موجودگی میں رمضان آ جائے، وہ زندہ ہو اور روزے رکھ سکتا ہو، اس کو روزے رکھنے. لیکن یہ رکھے گا کیسے؟ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے روزے کا وقت کب سے کب تک ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. اور روزہ جو رکھنا ہے اس کا تعلق ہے چاند کے ساتھ. چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھے گا، چاند نظر آئے گا تو روزہ ختم. سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، حدیث میں آیا روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطار کرو چاند دیکھ کر. یعنی روزے کی شروعات بھی رمضان کی شروعات چاند سے ہوگی اور رمضان کی تکمیل اور عید کے چاند پر افطار بھی چاند ہی سے ہوگا. دار و مدار شریعت نے کس پہ رکھا ہے؟ چاند پہ. اعمال کا، شرعی عبادات کا دار و مدار چاند پر ہی ہے. زکوٰۃ سال کے بعد، قربانی سال کے بعد، اس سال سے مراد وہی چاند والا سال، قمری سال، محرم سفر والا. رمضان کے روزے قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے. اسی طرح حج چاند کے اعتبار سے. یہ جو فرمایا نا جو آدمی موجود ہو، تو موجود کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی رمضان پائے، چاہے وہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھے، چاہے اپنے کانوں سے معتبر خبر سن لے کہ چاند نکل گیا، ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے روزہ فرض ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھے، اس لیے کہ اکثریت چاند نہیں دیکھتی. اگر یہ قرآن کہہ دیتا کہ جو آدمی چاند دیکھ لے وہ روزہ رکھے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم رکھیں گے ہی نہیں. تو قرآن نے یہ لفظ بول کے حضرہ، شہیدہ حضرہ کا لفظ بول کے یہ بتا دیا کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. رمضان کا مہینہ پا لینا ضروری ہے، پھر چاہے چاند نظر آئے چاند نظر نہ آئے. جن لوگوں نے دیکھ لیا ان کی خبر معتبر ہے تو اس پر سب کے لیے روزہ رکھنا فرض ہوگا.
البتہ وہ لوگ جو دنیا کے اس کونے میں رہتے ہیں جہاں چاند نکلتا ہی نہیں، ایسی بھی جگہ ہے نا کہ سورج ڈوبتا ہے اور ڈوب کر ایسے نکل آتا ہے، 5 منٹ کا وقفہ ہے، صرف 5 منٹ میں ہی سورج ڈوبتا بھی اور نکلتا بھی، دنیا کے ایسے حصے بھی، تو وہ تو اتنا چاند دیکھتے ہیں نا، ان کیا چاند نکلتا، ان کیا رات ہی نہیں ہوتی، تو وہ روزہ کیسے رکھیں؟ یا وہ لوگ جو زمین کے اس خطے میں رہتے ہیں جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، تو وہ کیا کریں؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ بعض علماء فرماتے ہیں ان پر روزہ ہی فرض نہیں ہے، لیکن 6 مہینے کا جب دن ہے تو 6 مہینے کے دن میں اگر وہ دن کا روزہ رکھیں گے تو 6 مہینے تک، اور پھر سال میں ان کا ایک ہی روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پر عشاء کی نماز فرض نہیں ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز غروب آفتاب کے بعد اس وقت فرض ہوتی ہے جب شفق نکل آئے۔ شفق سے مراد شفق ابیض یا شفق احمر، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اختلاف ہے۔ بہرحال شفق احمر یا ابیض کا کم سے کم میعاد 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہے، تو ان کے یہاں تو 5 منٹ ہیں، لہذا ان پر عشاء کی نماز فرض نہیں۔ متقدمین یہی فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور بعد کے فقہاء نے فرمایا نہیں، جس علاقے میں یہ سب کچھ ہو، ایسی نوعیت ہو، اس ملک کے آس پاس قریب میں جو علاقہ پڑتا ہو اور جہاں معمول کے مطابق سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ان لوگوں کے حال سے باخبر رہیں۔ جب وہ کہیں کہ ہمارے یہاں رمضان شروع ہو گیا تو یہ بھی روزہ رکھنا شروع کر لے، ان سے پوچھ لے تم کتنے گھنٹے رکھتے ہو، کتنا وقت رکھتے ہو، تو اب سہولتیں ہیں تو یہ لوگ ان کے وقت کا حساب کر کے اپنی اسی ایک رات میں روزے رکھتے رہے۔ بہت آسان ہے، اب تو گھڑیاں آ گئی، میقات آ گئی۔ ایسے ہی نمازیں بھی ان کے اعتبار سے پڑھیں گے، یہ 6 مہینے میں 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہر 24 گھنٹے کے وقفے میں 5 نمازیں پڑھیں گے۔ بہرحال یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے حق میں وہ سختی نہیں چاہتا۔ یہ جو سہولتیں دی کہ مریض کو اور مسافر کو روزہ رکھنے میں دقت ہو تو بعد میں روزہ رکھے، اور جو اس حالت میں ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کفارہ دے۔ یہ جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ احکام پر عمل کروا کے تم کو نوازنا بھی چاہتا ہے اور تمہاری کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے سہولتیں بھی دیتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مہینہ پورا کرو رمضان کا، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا، 30 یا 29 کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو صحیح راستہ دکھا دیا۔ صحیح راستے سے مراد ہے دین حق کا راستہ، اس کی تعلیمات بتائیں تاکہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں اور تمہاری کامیابی کا سامان بنے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا شکر کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ چاہے الحمدللہ زبان سے پڑھے یا نہ پڑھے، بس شریعت کے حکموں پر عمل کرتا رہے، یہ بندہ بھی شاکر ہے۔ وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، قتل نہیں کرتا، ہمسایوں کو نہیں ستاتا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، بس یہ آدمی جو شریعت کے احکام کا پابند ہے، اللہ کے ہاں یہ شاکر بندہ، شکر گزار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ بظاہر ان آیات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جب آخری حصہ سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ رمضان کا اور روزوں کا ذکر چل رہا ہے، قرآن پاک کا ذکر آیا، بیچ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، کیا پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ اگر وہ قریب ہے تو قریب جو ہوتا ہے اس سے بات آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، فَنُنَاجِيهِ، ہم اس سے چپ کے دعا کریں کیونکہ وہ سن رہا ہوگا پھر۔ ام بعید فننادیہ، یا ہمارا رب ہم سے بہت دور ہے، پھر ہم چیخ چیخ کر پکار کر کہیں گے او ہمارے رب ہماری دعا سن۔ یہ سوال کیا ایک صحابی نے، اس پر آیت نازل ہوئی۔
اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں تم اے نبی آپ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے، فإنی قریب، تو آپ کہہ دیجئے میں قریب۔ یہاں قریب کا مطلب ہے اپنے علم سے قریب ہوں، کہ میں جہاں بھی ہوں وہاں ہوں، لیکن میرا علم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری حالت کو جانتا ہوں اور تمہاری بات سنتا ہوں اور تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اور تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، لہذا تم مجھے قریب سمجھو۔ اس سے معلوم ہوا، کیونکہ دعا کا ذکر تھا نا، صحابی نے پوچھا تھا ہم دعا کیسے کریں، زور سے یا آہستہ؟ تو قرآن نے کہا انی قریب، میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا زور سے کرو یا آہستہ، کیا بتایا؟ زور سے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے دعا میں چیخنا چلانا پسند نہیں ہے۔ خود 8ویں پارے میں آ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کرو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور چھپ کے کرو۔ چھپ کے جب کرے گا تو آہستہ ہی کرے گا نا، جب چھپ کے کمرے میں بھی چیخنے لگا تو پھر تو لوگ جمع ہو جائیں گے آس پاس، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے لمبی لمبی دعائیں نہ کیا کرو، مختصر دعا کرو۔ لوگوں کے سامنے زور زور سے چیخنا چلانا گڑ گڑانا اور دعاؤں کے اندر نظمیں پڑھنا، یہ سب یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کا رواج چل گیا ہے آج۔ مجمع عام میں مختصر دعا ہو۔ اب کسی کو دعا کرنی ہے تو وہ اپنی جگہ دعا کرے، تنہائی میں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، جواب دینے کا مطلب ہے قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب میں دعا سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں تو میرے بندو تم کو بھی چاہیے کہ جب میں حکم دوں تو تم بھی قبول کرو۔ فلیستجیبوا لی، لہٰذا میرے بندوں کو چاہیے کہ میری دعوت بھی قبول کریں، میرے احکام بھی قبول کریں۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر پورا یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ابتدا میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو مغرب سے مغرب تھا اس کا وقت، غروب آفتاب ہوا، افطار کیا، افطار کے بعد فوراً کھانا کھا لو، سونے سے پہلے پہلے جتنا کھانا ہے کھا لو۔ اگر نیند آ گئی افطار کے بعد، چاہے وہ 1 منٹ کی نیند کیوں نہ ہو، آنکھ کھلے گی تو اب نہیں کھا سکتے، اب روزہ شروع، یہ تھا وقت۔ تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ حضرت قیس ایک صحابی ہیں، وہ بہت محنتی تھے، دن بھر بیچارے مشقت کر کے آتے تھے۔ ایک دن گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کو کچھ نہیں، تھکے ہوئے تھے۔ کہا میں تو بہت تھکا ہوں، روزہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ہمسائے کے یہاں جاتی ہوں، دائیں بائیں میں دیکھتی ہوں کچھ آٹا واٹا کوئی چیز کھانے کی مل جائے۔ بیوی وہ تلاش کرنے کے لیے گئی، تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ بیوی واپس آئی، روٹی کا انتظام ہوا، جاگے تو اب روزہ شروع ہو گیا تھا، کھا نہیں سکتے، پھر دوسرا روزہ رکھنا پڑا، گرمی کا زمانہ، مشقت۔ دوسرے دن دوپہر میں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کسی کو اپنی بیوی سے ملنا ہے تو بیوی سے ملنے کا وقت بھی یہی تھا، مغرب سے لے کے سونے سے پہلے۔ نیند آ گئی اس کے بعد اگر تقاضا ہے تو اپنی عورت سے نہیں مل سکتی۔ تو بعض صحابہ سے ایسا ہوا کہ وہ سو گئے، پھر آنکھ کھلی، تقاضا ہوا تو وہ اپنی بیوی سے ملے، پھر ان کو خیال ہوا کہ یہ تو شریعت اعتبار سے گناہ تھا، اس پر رونے لگے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، تو شریعت نے آسانی پیدا کی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے رمضان کی رات میں رفث کو حلال کر دیا گیا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف، تمہاری عورتوں کی طرف جانا، ان سے ملنا، اس کو شریعت نے اب رات کے وقت حلال کر دیا۔ رات کیا، اب تو غروب آفتاب سے صبح صادق تک پوری رات حلال۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ بچنا مشکل ہے، لباس جسم کے ساتھ ہے نا، یہ جسم پہ لگا کے سوچو کہ یہ الگ رہے اور جسم الگ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ٹکرائے گا جسم۔ میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو کتنا برداشت کریں گے، تو ٹکرائیں گے، تم سے گناہ ہوں گے۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جان گیا ہے، اس کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ خود ہی خیانت کر رہے تھے، تم سے غلطیاں ہو رہی تھیں کہ تم سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ فتاب علیکم، تم پشیمان ہوئے، تم نے معافی مانگی تو اللہ نے بھی تاب علیکم، تمہاری توبہ قبول کر دی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دی، لہذا سہولتیں پیدا کی۔ فالآن باشروہن، اب تم عورتوں سے مل سکتے ہو۔ باشرو کا لفظ جو ہے نا، اس پر دھیان دیں، یہ آگے بھی آ رہا ہے۔ باشرو کا مطلب ایک تو ہے کھال کا کھال سے ملنا، عورت مرد ساتھ ساتھ ملیں ایک دوسرے سے، چاہے ہاتھ سے ہاتھ ملے، چاہے بازو سے
بازو ملے، پیٹ سے پیٹ ملے، ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ ملنے کا، صحبت کرنا۔ اس آیت میں پہلے جو فالآن باشروہن آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں صحبت کرنا۔ فالآن باشروہن، تم عورتوں سے مل سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، لہذا اب تم تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کیا مطلب ہے تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے؟ اس کے دو معنی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ صحبت کر کے تم اولاد چاہتے ہو، لہذا اولاد حاصل کرنے کے لیے تم اپنی بیوی سے ملتے ہو، تو شریعت نے اجازت دے دی، اس لیے کہ نکاح کا مقصد بھی نسل انسان کی بقا ہے، تو اولاد مقصود ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اولاد مقصود ہونی چاہیے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا اولاد کیا مقصود ہوگی؟ سال میں 365 راتیں ہیں، 365 دن ہیں، اگر یہ احتیاط کرے گا تو احتیاط کر کے آدھا ہی صحیح 150 مرتبہ عورت کے پاس جائے گا، تو کیا 150 اولاد چاہیے اس کو؟ ہر دن اولاد ہی پیدا کرنی ہے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولاد مراد نہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم کا مطلب ہے تم جو نفسانی سکون چاہتے تھے اور اس کی ایک جائز صورت شریعت نے تمہارے لیے رکھی ہے، لہذا وابتغوا، وہ سکون قلبی جو تم کو عورت کے ساتھ ملنے سے چاہیے تھا وہ اب تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ مطلب، دونوں مطلب سمجھ میں آئے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، عورتوں سے ملنا تو جائز ہو گیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھانا پینا بھی جائز ہو گیا، کھاؤ اور پیو۔ کب؟ رمضان کی راتوں میں۔ کب تک کھا سکتے ہو؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے صاف صاف ظاہر نہ ہو جائے۔ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح کی روشنی، صبح صادق، اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہو کر صبح صادق کی روشنی یتبین صاف کھل کر سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، فجر کے وقت۔ اب ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے نا، جب آسمان پہ ایک خاص قسم کی سفیدی آتی ہے، اس کو پہچاننے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ماہر لوگ پہچان لیتے ہیں، جب گھڑیاں نہیں تھی تو اسی پر مدار تھا، اب گھڑیاں آ گئی، ہم لوگوں کو پہچان نہیں رہی، اب سارا دار و مدار گھڑی پر آ گیا، اور سارا دار و مدار میقات الصلاۃ پہ آ گیا، اب تو ہم اسی کے پابند ہیں۔ یہ جو میقات الصلاۃ ہے، یہ اور گھڑیاں، ان کو سامنے رکھ کر علماء نے ہی غروب آفتاب اور صبح صادق کا وقت متعین کیا ہے، اس سے تجاوز کرنے کی، حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے اگر کسی نے روزہ کھول دیا، یا طلوع صبح صادق فجر کے 1 منٹ بعد بھی کسی نے کھایا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ وقت متعین کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، فجر کے وقت جب صبح صادق ہو جائے اور تم کو اس کا یقینی علم ہو، چاہے خود آنکھوں سے دیکھو، چاہے کسی نے خبر دی ہو، چاہے پھر میقات الصلاۃ اور گھڑی کا سہارا لینا پڑے، ان تمام بنیادوں پر جب تمہارا روزہ شروع ہو گیا تو اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ مکمل کرو۔ رات تک مکمل کرنے کا مطلب ہے غروب آفتاب مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، رمضان میں چونکہ اعتکاف بھی ہوتا ہے مسجدوں میں، لہذا اعتکاف کا ایک حکم بیان کیا۔ انتم عاکفون فی المساجد، جس حالت میں تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں، لا تباشرون، اس وقت عورتوں سے مباشرت نہ کرنا۔ میں نے بتلایا تھا باشرو کے 2 معنی ہیں، ایک ہے صحبت کرنا، ایک ہے جسم کا جسم سے ملنا۔ رمضان کی راتوں میں عورت مرد صحبت کر سکتے ہیں، جسم سے تو جسم ملے گا، لیکن معتکف حالت اعتکاف میں صحبت کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی عورت کے ساتھ بغیر کپڑے کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مراد یہاں ہے بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا۔ ہاں بغیر شہوت کے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اعتکاف میں ہیں، کھڑکی کھلی ہے، گھر والی آئی ہے، اس نے کچھ پکڑایا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگ گیا، کوئی حرج نہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، حالت اعتکاف میں آپ گھر کی کھڑکی کھولتے تھے، سر مبارک کے اندر حالت اعتکاف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل لگایا کرتی تھی۔ شہوت کے بغیر اس کی اجازت ہے، لیکن شہوت کے ساتھ جسم کو ہاتھ لگانے کی بھی معتکف کو اجازت نہیں، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یہ احکام اللہ کی حدیں۔ فلا تقربوها، ان کو پھراننا تو دور کی بات ہے، قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ایسے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے
اپنے آیتیں یعنی احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں کس سے؟ بے دینی سے اور اللہ کی نافرمانی۔ ترجمہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنے چنے چند دن ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں گنتی کے دن پورے کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو دشواری کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ فدیہ ہے یعنی کفارہ۔ فمن تطوع خیرا، جو خوش دلی سے بھلائی کر لے گا، فهو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہو۔ وان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات جان لو کہ روزے میں کیا فائدے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان میں قرآن نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان اول پہ، یہ جو پہلا آسمان ہے نا، یہاں رمضان کی ایک رات شب قدر میں پورا قرآن نازل کر دیا گیا تھا، پھر یہاں سے نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا وہی مطلب۔ بعض حضرات فرماتے ہیں حدیث میں آیا کہ نہیں، رمضان مبارک میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ جب غار حرا میں آپ تھے نا، اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوا، وہ 24 یا 27 رمضان تھا، دو روایتیں، تو شروعات ہی رمضان میں ہوئی۔ تو قرآن کہاں نازل ہو گیا؟ پھر تو شروعات ہوئی ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے 30 پارے کو قرآن کہتے ہیں، ایسے ایک آیت کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے گا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کیا ہے؟ قرآن، اور الحمد سے لے کے والناس تک یہ کیا ہے؟ اس لیے انزل فیہ القرآن کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی شروعات نازل ہونے کی اسی میں ہوئی۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلوں اور واضح نشانیوں پر مشتمل ہے، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی رمضان کو پالے تو اس کو چاہیے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی کے دن بعد میں پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کے دن پورے کرو۔ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میں نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ سألک، آپ سے پوچھیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں وہی بات قابل قبول ہے جو کون بتائیں؟ پیغمبر جو بات، جب اللہ کے بارے میں پیغمبر بات بتائے گا وہ قابل قبول ہوگی، جو اپنے بارے میں نبی بتلائے گا وہی قابل قبول ہوگی۔ مثلا قرآن کہتا ہے لا عالم الغیب، اے نبی آپ اعلان کرو میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ جب اللہ کے بارے میں نبی کی بات معتبر ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں بدرجہ اولا معتبر ہو، لہٰذا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا عالم الغیب نہیں مانتے جیسے اللہ۔ ایسے ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں سمجھتے۔ مختار کل کا مطلب ہے ایسے اختیارات جیسے اللہ کو حاصل ہیں، ایسے نبی کو حاصل نہیں۔ ایسے ہم پیغمبر کو یا کسی ولی کو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کی قدرت میں، اختیار میں کسی درجے میں بھی شریک نہیں سمجھتے، کیونکہ پیغمبر نے یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، میرے بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پا سکیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں عورتوں کی طرف جانا، پہنچنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ٹھہرے اور تم ان کا لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جان گئے یہ بات کہ تم میں سے کچھ لوگ خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے۔ فتاب علیکم، ان نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا۔ فلا نباشروہن، اب تم عورتوں سے ملو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو سکون تمہارے لیے اللہ نے جائز طریقے پہ لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو رمضان کی راتوں میں یہاں تک کہ صبح کا سویرا
صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جائیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک یعنی غروب آفتاب روزہ مکمل کرو. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، اور مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں تم عورتوں کے ساتھ ہرگز بغیر پردے کے شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت پھٹکو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی نشانیاں، اپنے احکامات بیان کرتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے، مراد ہے یہاں ایمان والے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بے دینی اور گمراہی سے بچ سکیں. اللهم تقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم انصر شفقتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم برحمتك يا أرحم الراحمين. اگلا جمعہ 14 اگست کو ہے. حالات کا پتہ نہیں کیسے رہیں گے، اس لیے اگلا